جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ کہ آج کا عنوان ہے عقائد صحابہ۔ سب سے پہلے میں چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ صحابہ کرام کی اہمیت واضح ہو جائے، اور جب صحابہ کی اہمیت واضح ہو جائے گی تو خود بخود یہ واضح ہو جائے گا اور یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جس جماعت کی عظمت کا یہ عالم ہے، ان کے عقائد و نظریات یہی حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہیں کہ صحابہ کرام کے مقام کے تعلق سے جملے میں آپ کچھ کہیے۔ صحابہ کے فضائل پہ تو کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ ایک جملے میں آپ جماعت صحابہ کی تاریخ کو بیان کیجئے، تو میں اپنے علم کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ آسمان اور زمین نے ایسی ہستیاں نہ پہلے دیکھی اور نہ اس جماعت کے بعد اب ایسی ہستیاں نظر آئیں۔ صحابہ کا مقام تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ۔ جتنے اولیاء ہے، اقطاب ہے، کتب ہے، نجبہ ہے، مجددین ہیں، علماء دین ہیں، دنیا میں قیامت تک جتنے اہل فضل ہوں گے، جہاں پر تمام اہل فضل کی فضیلت اختتام پذیر ہوتی ہے، وہاں سے صحابہ کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے میں کہوں، واقعہ کی تفصیل بتانا طوالت کا سبب ہو جائے گا۔ بشتی محلے میں جہاں میری تقریر ہوئی تھی، میں نے سرکار غوث اعظم کا یہ واقعہ کتاب کے حوالے سے بتایا تھا اس وقت۔ المختصر کسی عاشق غوث اعظم نے غوث اعظم کے سامنے کہہ دیا کہ اے عبد القادر جیلانی، مقام و فضیلت میں آج آپ نے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک جذب کی کیفیت میں اس عاشق غوث اعظم کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا۔ آپ ممبر تشریف لائے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ ہوش میں آتا ہے، فرماتے توبہ کر۔ اس نے توبہ کی، فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فضیلت کے وہ مقام وہ منزلیں حاصل کر لی کہ میں نے آج صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سنو، ایک کافر ہے انتہائی بدترین قسم کا، پوری زندگی اس کی بت پوجنے میں گزر گئی، پوری زندگی وہ بت کو پوجتا رہا، شرک میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں اس کو توفیق عطا فرمائی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، نبی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کے چہرے مقدسہ کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا، پوری زندگی شرک میں چلے گئی، بت پوجنے میں گزر گئی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات نہیں دیے، خیرات نہیں کیا، کوئی نیک عمل، کوئی صالح عمل نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھا، ایمان لانے کے بعد، دیدار رسول کے بعد اب اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ تو مشرک تھا، کافر تھا، یہ فضیلت ابھی ایمان لانے کو کتنا دیر ہوا ہے، نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے میں کتنا وقت گزرا ہے، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کا عرصہ پکڑ لیجئے، 10 منٹ میں کوئی عمل نہیں کیا، مگر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس کو غوث اعظم سے افضل کر دیا، غریب نواز سے افضل کر دیا، مجددین سے افضل کر دیا، اولیاء اور اقطاب سے افضل کر دیا۔ کیا سبب ہے کہ وہ سب سے افضل ترین مخلوق میں شمار ہو رہا ہے؟ وہ صرف کہ اس نے نبی کو اپنے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو جس نبی کو دیکھنے کے بعد وہ غوث اعظم سے افضل ہو گیا ہے، نبی پاک کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے، نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جلیل و قدر بزرگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، امام بخاری کے مشائخ میں ہیں، شیخ میں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا
اے عبداللہ ابن مبارک ذرا یہ تو بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے؟ پہلے میں بتا دوں کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور عمر بن عبدالعزیز تابعین میں بھی نہیں ہے شمار. پہلے مجدد ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، بہت متقی اور پارسا، علم دین کی بہت خدمت کی. ان کے زمانے میں علم حدیث کا بڑا عروج رہا. موقع نہیں ہے کہ ان کی میں ابھی سوانح بیان کروں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے مجدد ہے. اور مجدد کیا ہوتا ہے اس کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کی زبانی سنیے کہ حضرت علامہ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات ربانی میں فرماتے ہیں کہ مجدد کا وہ مقام ہے کہ اس زمانے کے تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں. علم ظاہر میں سارے علماء اولیاء اس کے محتاج ہوتے ہیں. یہ مجدد ہوتا ہے. وقت کا مجدد یہ بیان تعریف مجدد کی کر رہا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد. پوچھنے والا پوچھتا ہے عبداللہ ابن مبارک سے حضور یہ تو بتائیے عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں فضیلت کے اعتبار سے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تم فضیلت کی بات کرتے ہو؟ سنو، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ نکل کر جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے صحابی کا، تمام اولیاء سے افضل. قرآن عظیم نے ان صحابہ کی مختلف مقامات پہ تعریف بیان کی. صرف آیتیں پڑھتا جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا. صرف ایک آیت کریمہ، صرف ایک، سورہ مجادلہ، اور اس کی آخری آیت پارہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 22. سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھیوں کی، صحابہ کی تعریف ان الفاظوں میں بیان فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. نقش کرنا گویا پتھر میں کھدائی کر دی گئی ہو کہ اس تحریر کو مٹایا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا. اور روح القدس سے یہاں جبریل امین مراد ہے، جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جنت کے باغوں میں لے آئے گا جس کے نیچے نہر جاری، نہر روا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہاں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، جو کھلا دیا آپ نے کہا میں اللہ سے راضی ہوں، جس حال پہ رکھا آپ نے کہا اللہ سے راضی ہوں. کمال یہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کو ان کی رضا مقصود، اور یہ رضا الہی ان کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل. یہ رضا الہی کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کی رضا کو دیکھتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، جان لو یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ صحابہ کو اپنی جماعت فرما رہا ہے. کہا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جو اللہ کی جماعت میں ہے وہی کامیابی کو پہنچے. تو یہ جماعت کامیاب ہے، جنت ان کی میراث ہے. اسی اعتبار سے علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ تمام مکتب فکر کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی. اور پھر مخصوص عشر مبشرہ ہے. میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت سے واضح کیا کہ صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، ایمان ان کے دلوں میں نقش کر دیا گیا. آئیے یہاں پر میں 3 حدیثیں پیش کروں گا جس میں صحابہ کی فضیلت آپ ملاحظہ کریں. میرے ہاتھ میں اس وقت مشکات شریف ہے، اور مشکات حدیث کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. مشکات کی 3 جلد کتاب الفتن
حدیث نمبر 5762. حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. صاحب مشکات کہتے ہیں وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. روایت بیان کی گئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اے پروردگار میرے بعد میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں تو کیا فرماتا ہے؟ کسی معاملے میں میرے صحابہ میں اختلاف ہو جائے، کسی رائے میں اختلاف ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، میرے صحابہ کے تعلق سے تیرا کیا حکم ہوگا اس وقت؟ فَأَحْوِيَا إِلَيَّ يَا محمد. رسول اللہ کہتے میری جانب اللہ نے وہی بھیجی اور فرمایا اے محمد اِنَّ صَحَابِكَ عِنْدَ بِمَنْزَلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ. اے میرے محبوب تمہارے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے روشن ستاروں کی مانند ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے بَعْدَهُمَا أَقْوَى مِنْ بَعْدٍ وَلِكُلِّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافٍ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بعض صحابی بعض سے قوی ہے، علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، بعض سے زیادہ افضل ہے، مگر ان میں جب اختلاف ہو جائے تو ان میں سے جس کی بھی کوئی پیروی کر لیں گا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں گا. ان کا اختلاف بھی رحمت، ہمارا اختلاف زحمت بن جائے، مگر صحابہ میں کسی بات پر اختلاف واقع ہو جائے تو اختلاف بھی رحمت. اور پھر حضرت عمر فرماتے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم. اے میرے صحابیوں کے بارے میں جاننے والوں جان لو میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو. جس کی بھی پیروی کرو یہ ایک فضیلت سن لی کہ یہ ان میں کا ہر صحابی کیسا ایمان نقش کیا اللہ تعالیٰ نے. جس کی پیروی کر لو ہدایت، جس کی اتباع کر لو ہدایت، کامیابی. یہ نہیں فرمایا کہ صرف عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، نہیں، اس میں سے جس کی بھی پیروی کر لو. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض سے قوی ہے، اگر تم کسی بظاہر فضیلت کے اعتبار سے دیگر صحابہ سے وہ فضیلت میں کم درجے ہے اس کے بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پالو گے، کیونکہ وہ صحابی ہے. یہ عظمت. اب آئیے مشکاتی کی باب و مناقب الصحابہ، صحابہ کے مناقب یعنی ان کی فضیلت کا بیان ہے. کتاب الفتن ہی ہے. حدیث نمبر 5752. صاحب مشکات یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرو، میرے صحابہ کے تعلق سے اچھا گمان رکھو. تسبو کے ایک معنی گالیاں بھی آتی ہیں، گالی نہ بکو، ان کے خلاف کوئی نازیبہ جملہ نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، اور میرا صحابی ایک مٹھی کوئی چیز خیرات کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند کیا صحابی کو. یہ جو میں نے حدیث مشکات سے پیش کی تھی اس کے اور تخارج آپ سن لے تاکہ میری بات اور مضبوط ہو جائے، بات یہ تشنا نہ رہ جائے کہ مشکات کا حوالہ دیا. کچھ لوگوں کو بخاری ہی چاہیے. اسی حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 3470 کے بھی تحت نقل کیا.
امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 6362 کے تحت بھی نقل کیا ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4658 کے تحت نقل کیا. امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3861 کے تحت نقل کیا. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 166 کے تحت نقل کیا. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 11094 کے تحت نقل کیا. امام ابن حبان نے حدیث نمبر 6954 کے تحت. امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 20696. امام ابو یعلا نے حدیث نمبر 1078 کے تحت نقل کیا. اور بھی تخاری ہے لیکن اب تخاری جی بیان کروں گا تو پھر بیان بہت شارٹ کرنا پڑے گا. آئیے اب ایک تیسری حدیث سن لیں اور اس سے صحابہ کا مقام سمجھتے چلے, تاکہ پہلے صحابہ کا مقام جب ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی در حقیقت رسول اللہ کا عقیدہ ہے. پہلے فضیلت صحابہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ان کا مقام کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب جلیل القدر صحابی, حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں, قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کہا کرتے تھے, اکثر کہا کرتے تھے, لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو برا نہ کہا کرو, ان کی توہین نہ کرو, ان کی بے ادبی نہ کرو. فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ, جان لو صحابہ کا ایک گھڑی کا قیام, ایک لمحے کا قیام تمہاری پوری عمر کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری عمر تم عبادت میں گزار دو اور ایک صحابی ایک لمحہ قیام کی حالت میں نماز کی قیام میں, وہ قیام کے برابر تمہاری عمر کی پوری عبادت نہیں ہو سکتی. میں معذرت سے عرض کروں گا, میں کسی کے فرقے کو طنز کرنا میرا مقصود نہیں ہے, کسی کی دل دکھانا میرا مقصود نہیں ہے, حقائق بتانا میرا مقصود ہے. خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو عبداللہ ابن عمر کیا عقیدہ دے رہے ہیں. میں آپ کے ذہن کو اپیل کر رہا ہوں, میں کسی کی کسی پہ میں الزام تراشی سے کام نہیں لینا چاہ رہا. میں پھر عرض کروں, ہم سمجھے کہ عقیدہ صحابہ کیا ہے, اور جو عقیدہ صحابہ وہی عقیدہ اسلام ہے, وہی عقیدہ رسول اللہ ہے, وہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ذہن دے رہے, عقیدہ دے رہے, جلیل القدر صحابی ہے, کہہ رہے کہ صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. کتنے دلوں کو دکھا دیتی ہے وہ عبارت تحذر الناس کی, جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی اگر افضل ہوتا ہے اپنی امت سے تو صرف علوم ہی میں ہوتا ہے, اور رہا عمل تو اس میں بعض اوقات امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی نے تحذر الناس میں لکھا, ہم نے بارہا کہا, بارہا ہمارے علماء نے کہا بھائی مسئلہ دین کا ہے, خدا را پہلے صحابی کا عقیدہ تو دیکھو. جب ایک امتی صحابی کے برابر عمل میں برابر نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے برابری کیسی کی جا سکتی ہے. نبی کے ایک سجدے کی, میں عشق کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے مہلت ہوتی لیکن وقت کی قلت, کیونکہ بہت کچھ بیان کرنا ہے, بہت وقت کم ہے میرے پاس, کیونکہ سوال جواب کی بھی نشست ہوں گی. میں دلائل کی روشنی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, نبی کا ایک سجدہ پوری امت کے زندگی بھر کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا. میں ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری امت, اس میں غوث اعظم کو بھی لا لیں, آپ غریب نواز کو بھی لا لیں, سب آ جائیں, صحابہ بھی آ جائیں, انبیاء کو بھی شامل کر لیجیے. نبی کا ایک سجدہ پوری امت کا عمل ایک طرف. میں تشنا نہیں چھوڑوں گا, چلیے سنا دیتا ہوں. بہت سارے, جیسے جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر, امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا کے اندر, اور اس کے علاوہ المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل کرتے کہ نبی پاک کی جب ولادت ہوئی, جبریل نے کہا کہ نبی کو لے جاؤ ترازو میں تولو. نبی پاک کو ایک پلے میں رکھا گیا, آپ کے ایک امتی کو رکھا گیا, پلہ رسول اللہ کا بھاری تھا,
2 کو رکھا گیا، پلہ بھاری تھا، 3 کو رکھا گیا، 100 کو رکھا گیا، 200 کو رکھا گیا، حتیٰ کہ ایک کثیر جماعت رکھ دی گئی۔ حضرت جبریل امین فرماتے جانے دو، ختم کر دو اس سلسلے کو کہ وزن کرنے کو، اگر قیامت تک کی امت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو نبی سب پر بھاری ہے۔ ابھی نبی پیدا ہوئے ہیں، ابھی سجدہ بھی نہیں کیا، ظاہراً نبی کی برابری نہیں ہو سکتی تو عبادت میں نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حوالہ بھی دے دیا تاکہ گنجائش آگے نہ رہے۔ چلیے اب آگے بڑھے۔ اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ میں نے جو ابھی تلاوت کی کہ تمہارا ایک عمر بھر کی عبادت اور صحابی کا ایک گھڑی کا قیام برابر نہیں ہو سکتے۔ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، سیاستہ میں اس حدیث کا آخری نمبر پہ شمار ہوتا ہے اس کتاب کا، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 168۔ اور ایک ایسا حوالہ دوں کہ تشنگی ختم ہو جائے۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 178 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اب ایک اور آخری میں فضیلت عرض کر دوں، اس کے بعد پھر میں 2 سے 3 باتیں اور عرض کروں گا، پھر اصل موضوع پر آؤں گا۔ چنانچہ مشکات کی یہ 3 جلد ہے، اب یہ آخری فضیلت سنا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 5797، مشکات کتاب الفتن کا ہی باب، روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صاحب مشکات کہتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رانی ورا من رانی، اے لوگوں وہ جہنم میں ہرگز نہ جائے گا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ کل کی میری ایک تقریر تقلید پر تھی، میں نے یہ حدیث کل بھی تلاوت کی تھی اور بیان کیا تھا کہ نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اور جس نے ان صحابہ کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ میں نے کہا حنفیوں تمہیں اس بات پر جتنا فخر کرو کم ہے کہ پورے ائمہ اربعہ میں واحد امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو تابعی ہے، جس نے 4 صحابی کو دیکھا ہے۔ اور آپ کا جنتی ہونا یقینی میں بتا رہا ہوں کیسے، قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حشر کے دن کو یاد کرو، ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تفسیر رول بیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں پکارا جائے گا حنفیوں چلے آؤ، شافعی چلے آؤ، اور امام جنتی تو مقلد جنتی، ابو حنیفہ کا جنتی ہونا تو رسول اللہ سے ثابت ہو گیا، تو اب ہمارا بھی جنتی ہونا ثابت ہو گیا کہ ہمارا امام جنت میں جائیں گا تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، بشرط ہے کہ ہم سچے مقلد بن جائیں۔ آئیے یہ میں نے چند حدیث تلاوت کی مشکات کے علاوہ، میں نے ابھی یہ مشکات کے حوالے سے پڑھی، ترمذی یہاں موجود ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1792 پر امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ اب آئیے عقیدہ صحابہ، عنوان ہے عقائد صحابہ۔ عقائد صحابہ کیوں معیار ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم پہلے صحابہ کے عقیدے کو دیکھیں اور پھر اپنے عقیدے کو اسی کی طرح کریں، انہی کی طرح کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن عظیم بیان کرتا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 13 ارشاد ہوتا ہے آمنو کما آمن الناس، اور ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے ان کا ایمان، جو ان کا منہج وہ تمہارا منہج، جو ان کا طریقہ وہ تمہارا طریقہ، جو ان کا نظریہ وہ تمہارا نظریہ۔ اور جب تم نظریے صحابہ پر متفق چلو گے، برابر چلو گے، تو یقیناً تم کامیابی کو پہنچو گے۔ ایمان لاؤ ایسے جیسے یہ لوگ لائے۔ قرآن نے یہاں مثال دی، اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان اپنے من مانے طریقے سے نہیں لانا۔ یہ نہیں کہا گیا آمنو کما فی القرآن، ایمان ایسے لاؤ جیسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کے سمجھنے میں لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ کل میں نے مثال دی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین سمجھنا ہے، ایمان سمجھنا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ان کو معیار بناؤ، ان کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، اور جیسا ان کو دیکھو، جیسا ان کو پاؤ، ایمان کی جس کسوٹی پر، جس عقیدے پر، جس نظریے پر ان کو دیکھو، اپنے عقیدے اور نظریے کو بھی ویسے ہی بناؤ۔ آئیے یہ ہے ترمذی شریف۔
جامع ترمذی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس کی جلد 2 ہے، اور حدیث بڑی طویل ہے، میں حدیث کا وہ آخری حصہ پڑھوں گا جو میرے عنوان سے تعلق رکھتا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 538 جلد 2 کی، اور ابواب الایمان، باب کا نام ابواب الایمان، صاحب ترمذی جامع ترمذی حضرت پوری سند کے ساتھ، میں سند چھوڑ دے رہا ہوں وقت کی بچانے کے لیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قوم بنی اسرائیل، موسیٰ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں فرقوں پہ بٹ کے 72 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 72 حصوں میں بٹ گئے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، بنی اسرائیل 72 میں بٹے، میری امت ایک قدم آگے جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ذرا سوال کی گہرائی اور سوال کا انداز بھی سنیں۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ 72 کے بارے میں ان کے کیا عقائد ہوں گے وہ بتاتے جائیے، اس میں زیادہ کنفیوژن تھا۔ صحابہ ہمارے معیار کو دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہ ہمارے علم کو، ہمارے فہم کو دیکھ رہی تھی، ادراک کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ 72 کا نظریہ بتائیے، کس کا کیا نظریہ ہوگا، کس کا کیا عقیدہ ہوگا۔ ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قالوا من ہی یا رسول اللہ، جنتی فرقے کی صرف نشانی بتائیے، جس گاؤں جانا نہیں اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا کیوں، جو منزل مقصود ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ یہاں اہل حدیث کا غیر مقلدین بنانے اہل حدیث کا بھی رد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے نہیں کہا جنتی وہ ہے جو قرآن پہ چلیں گے، حدیث پہ چلیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میرا عقیدہ اور میرے صحابہ کا عقیدہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، رسول کا عقیدہ کیا نجات کے لیے کافی نہیں تھا کہ ساتھ میں صحابہ کے عقیدے کو بھی شامل کیا جا رہا ہے؟ ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قرآن نے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نبی کی تعظیم کرو۔ نبی خود اپنی تعظیم کر کے تو نہیں دی، بتائیں گے نا، بتائیں گا کون کہ نبی کی تعظیم کی کیسے جاتی ہے؟ وہ صحابہ، معیار صحابہ کو بھی بنایا۔ تعظیم رسول ایمان کی جان ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں یہ حدیث کو نقل کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب کیسے محبت کی جاتی ہے؟ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، یہ صحابی بتائیں گے۔ اور انہوں نے بتایا میدان بدر میں، اے اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایسا رشتہ محبت جوڑ لیا ہے، اس رشتہ محبت کو سلامت رکھنے کے لیے آج ہر رشتے کو کاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور صحابہ نے جنگ بدر میں کیا، رشتہ داروں کو قتل کیا، کیوں؟ نبی کے دشمن بن کر آئے۔ نبی نے مجاز دیا، قالوا من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنتی فرقے کی نشانی، فرمایا ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جو عقیدہ صحابہ ہے، جس پر صحابہ ہے، جس پر رسول اللہ ہے، وہی در حقیقت جنتی فرقہ ہے۔ اب میں یہاں پر 10 عقیدے میں نے انتخاب کیے آج کے بیان کے لیے۔ اب دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ وقت اس کی اجازت دیں گا یا نہیں، کوشش کی اور جتنا میں اس کو کم کر سکتا تھا کیا، کیونکہ ایک ایک عنوان، ایک ایک تقریر چاہتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ ہر عقیدے کی تائید میں میں قرآن و حدیث سے 5 دلیلیں بیان کروں۔ 10 عقائد صحابہ کے لاؤں،
دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یقیناً اس وقت یہ اختلاف ضرور ہو جائیں گا ہم میں اور آپ پہ جب ہم اپنے فکر، اپنی فہم اور اپنے قیاس سے بات کریں گے. قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا کہ اپنا قیاس عقیدے میں مت لاؤ، اپنی فکر مت لاؤ، اپنی سوچ مت لاؤ. عقیدہ وہ بہتر ہے جو صحابہ کا عقیدہ، عقیدہ وہ اچھا ہے جو صحابہ رسول نے دیا ہے. تو میں نے 10 انتخاب کیے اور ہر عقیدے کی تائید میں 5 باتیں بیان کروں گا. اس طرح انشاءاللہ آج کم از کم 50 حدیث اور اس کی بھی تخاری چھوڑ دیجئے، 50 باتیں عقائد کے تعلق سے میں بیان کروں گا. پہلا عقیدہ جس پر بڑا بنیادی اختلاف ہے وہ ہے نبی پاک کی تخلیق کو لے کر. ہمارا اہل سنت والجماعت کا اس تعلق سے 2 نظریہ ہے. پہلا نظریہ، نبی کی حقیقت کے اعتبار سے نور ہے، ظاہراً بشر ہے. ہم بشریت کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ جو نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے. ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں مگر ہم نبی کو حقیقتاً نور بھی مانتے ہیں. نبی قرب خاص خداوندی میں ہے تو نور ہے، اور جب ہم جیسے بندوں کے درمیان ہیں تو بظاہر بشر ہے، خیر البشر. فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آئیے اس تعلق سے پہلا نظریہ قرآن عظیم خود بیان کر رہا ہے. پہلی آیت کریمہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے تحقیق، بلا شک، بلا شبہ، تحقیق، قد تحقیق، جاءکم تمہاری طرف آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیدا کیا. میں بہت مختصر کہوں گا، اس پر میرا انشاءاللہ میری کتاب کا کام چالو ہے ابھی، انشاءاللہ بامبے بھی آئیں گی. تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے آیا. آتا وہ ہے جس کا پہلے وجود ہو. مثال کے طور پہ حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ مقدس اللہ علی تشریف فرمائے. میں ناگپور میں ہوں، حضرت کو مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی. میں نے حضرت کو فون کیا، حضور یہ ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہے وہ چیز لے کر ایک کو بھیج رہا ہوں. یہ نہیں کہا ابھی پیدا ہوں گا تو بھیجوں گا، انتظار کرو. ذات موجود تھی، بھیجا جا رہا ہے. جس کو بھیجا جاتا ہے اس کا وجود پہلے ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے اپنی جانب سے بھیجا، مطلب بھیجا تو پہلے سے یہ ذات موجود تھی. اور وہ ذات کیا تھی؟ آگے اللہ فرما رہا ہے نور، وہ نور تھی. میں نور بھیج رہا ہوں ظاہراً بشر میں، وہ کتاب مبین، اور ساتھ میں روشن کتاب. میں نے کہا ہم عقیدہ صحابہ کو لیں گے. اس تعلق سے انہی کے مکتب سے کتاب چھپی ہے، اہل سنت نے نہیں چھاپی. میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر ابن عباس ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. اب اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور تفسیر کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ بس ایک فضیلت بتا دوں، نبی پاک کے چچازاد بھائی ہے، یہ رشتہ ہوا. فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سلطان المفسرین کا خطاب عطا فرمایا، سید المفسرین کا خطاب بخشا ہے. نبی کی ظاہری حیات میں قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے آپ. پہلے نبی نے منع فرمایا کہ آپ تم تفسیر ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھتے ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ بعد والے اسے بھی قرآن کا حصہ نہ سمجھ لیں. پھر ایک وقت وہ آیا کہ بلایا کہ اب تمہاری تفسیر قرآن کا کیا حال ہے؟ عرض کہ رسول اللہ آپ نے منع فرمایا تھا، میں نے روک دیا. فرمایا لکھو مگر درمیان میں ایک لائن حائل کر دیا کرو تاکہ تمہارا کلام اور اللہ کا کلام جدا جدا ہو جائے. حضرت نے نبی کے حکم سے لکھا، چھاپا آپ ہی لوگوں نے، ہم نے نہیں چھاپا. تفسیر ابن عباس میں سورہ مائدہ کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، یہ جو میں نے پڑھی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، اسی کی تفسیر میں 100 صفحہ 119 ہے. یہ دیکھیں عربی زبان میں انہی کے مکتب سے چھپی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ذرا سنیے. قد جاءکم من اللہ نور. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. فرماتے رسول، وہ رسول ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے وہ نور؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے ایک میں دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں اس عقیدے کی تائید میں.
اس وقت میرے ہاتھ میں ایک مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے الموہب اللدنیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شارح بخاری ہے، بخاری کی انہوں نے شرح لکھی 851 ہجری ان کی ولادت۔ موہب اللدنیہ 4 جلدوں میں ملتی ہے، سیرت کی بہترین عمدہ کتاب ہے جس سے بعد کے معتبر محققین علماء نے، جس میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، چاہے شاہ ولی اللہ صاحب ہو، چاہے شاہ عبدالعزیز صاحب ہو، اور بھی دیگر بڑے بڑے وقت کے جید محدثین، حضرت عبدالباقی زرقانی، بڑے بڑے محدثین نے اس کتاب سے احادیثوں کو اخذ کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو حدیث پڑھوں گا ضعیف ہے، میں اس کی تخاریج میں نے ابھی جمع کی اپنی کتاب میں، الحمدللہ میں یہاں صرف ابھی 20 پڑھوں گا، لیکن میری اس کتاب کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اسی حدیث کی تائید میں الحمدللہ تقریباً 30 تخاریج ہے اس کے اندر۔ دنیا کی پہلی جلد ہے، جس سند سے اور جس مصنف کی کتاب، حدیث کی کتاب سے حضرت امام قسطلانی نے یہ نقل کی تھی، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو اس کتاب سے اڑا دیا تھا، مگر الحمدللہ تحقیق کی گئی، کتاب تلاش کی گئی، کتاب مل گئی، دوبارہ پرنٹ ہوئی، اور انہی کے ایک اہل کیا نام ہے غیر مقلد عالم سعودیہ کے، ان کی بھی تحقیق کے ساتھ وہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ مصنف عبدالرزاق، اسی کی سند سے حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں وَرُوِيَ عبدالرزاق بِسَنَدِهِ، کہتے ہیں کہ روایت بیان کی حضرت امام عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ، ان جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، قالا، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی، صحابہ کا یہاں عشق بھی دیکھیں، رسول اللہ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تو ڈائریکٹ سوال نہیں پوچھ رہے اللہ کے نبی اس بارے میں بتائیے، وہ کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ بأبی انت و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں، تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا۔ قال، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور، اے جابر سب سے پہلے تحقیق، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بہت طویل حدیث ہے، پڑھوں گا تو بڑی ہے لیکن بڑی دلچسپ حدیث۔ فجعل ذلك النور یدرو بالقدر حیث شاء اللہ تعالی، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنے قدرت کاملہ سے، جب تک چاہا میرا نور اس کی حمد و ثنا میں گردش کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اور اس وقت جان لو نہ لوح تھا نہ قلم تھا، ولا جنت، اور اس وقت نہ جنت تھی، ولا نار، نہ جہنم تھی، ولا ملک ولا سماء، نہ اس وقت فرشتے تھے نہ آسمان تھے، ولا ارض، نہ اس وقت زمین تھی، ولا شمس، نہ سورج تھے، ولا قمر، نہ چاند تھے، ولا جنی ولا انسی، نہ جنات تھے نہ انسان تھے۔ فلما اراد اللہ تعالی، اور جب اللہ نے چاہا، ارادہ کیا کہ کائنات کی تخلیق کرے، اب یہ بڑی طویل حدیث ہے، میرے نور کے 4 حصے کیے، پھر عرش بنایا، کرسی بنایا، لوح بنایا، تیسرا ایک نور کا حصہ بچا، پھر اس کے 4 کیے، پھر اس سے فرشتے پیدا کیے، عرش کے تھامنے والے فرشتے پیدا کیے، غرض کے پوری حدیث طویل امام قسطلانی عبدالرزاق کی سند سے نقل کر کے بتاتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے جسے پیدا کیا گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور آپ کے نور سے سب کائنات کی تخلیق۔ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ 71 پر الموہب اللدنیہ جلد نمبر 1 میں نقل کیا۔ اب میں نے وعدہ کیا تقریر ذرا سنتے جائیں۔ امام عبدالرزاق نے المصنف میں، الحمدللہ مصنف موجود ہے میرے پاس، حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 63 پر اس کو نقل کیا، جس سند سے انہوں نے بیان کیا، اصل بھی کتاب ہے۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوت، تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی، حضرت امام عبداللہ باقی زرقانی رحمت اللہ علیہ شرح زرقانی جلد 1 صفحہ 190، حضرت امام محمد مہدی بن احمد فاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات صفحہ نمبر 210 پر اس کو نقل کیا۔
حضرت امام عبدالغنی نابلسی الحدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد 2 صفحہ 275 پر، حضرت امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التواقیۃ الجواہر جلد 2 صفحہ 20، حضرت علامہ دیار بکری تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، امام علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت الحلبیہ صفحہ نمبر 37 پر، حضرت امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نیشاپوری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 55 پر، حضرت امام احمد شہاب الدین بن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 247، فاضل اجل علامہ ملا معین کاشفی علیہ رحمہ معارج النبوت کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 پر، امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز جلد نمبر 2 صفحہ 44 پر، حضرت امام ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر اس کو نقل کیا۔ اور ایک بہترین حوالہ سن لو، اور اس سے پہلے حوالہ دینے سے پہلے بتا دوں کہ معراج ربانی جو غیر مقلدین کے مولانا ہیں، بارہا اپنی تقریروں میں وہ کہہ چکے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے محدث تھے، بہت بڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے۔ سرکار غوث اعظم نے بھی اپنی کتاب سر الاسرار صفحہ 12 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی جو اسماء و رجال کے پرکھنے والے، جرا و تعدیل کے بہت بڑے امام، جن کی کتاب الموضوعات القبیر بڑی مشہور و معروف، جس کو غیر مقلدین بڑے سینے سے لگائے رہتے، اس کتاب کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے۔ جب بھی کوئی اہل سنت والجماعت کا فرد کوئی حدیث پیش کرتا ہے اور اگر ان کو ضعیف بتانا ہو تو انہی کی کتاب میں پہلے ڈھونڈتے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب میلاد النبی صفحہ 39 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر جلد 1 صفحہ 76 پہ نقل کیا، اور حضرت امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ یہ 20 میں نے حدیث کے حوالے دیے۔ آئیے اس کے علاوہ تفسیر مدارک، جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس تفسیر کا صفحہ نمبر 135 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدارک میں حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان سے روایت ہے، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں آنے دیا، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا، کیوں؟ لئلا یدعا انسان قدمہ علی ذالک الذل، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے سائے پہ اپنا قدم رکھ دے اور یہ بھی بے ادبی ہو جائے۔ سایہ کس کا نہیں ہوتا؟ جو نور ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور اس پر میں ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، سرکار تاج الاولیاء کا نام تو سنا ہے آپ نے، تاج آباد شریف ناگپور کی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ان کے ایک مرید خاص جن کا نام تھا حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ممبئی سے بڑا تعلق رہا ان کا، انہوں نے بڑے عشق میں ایک بات کہی کہ جو پوچھا کہ ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا۔ سائے کے تعلق سے عرض کرتے ہیں کہ جو پوچھا ساتھ کیوں نہ آیا تو حسن بول اٹھا، برائے دید رکھ لیا خدا نے سایہ محمد کا۔ اور ہمارے ناگپور کے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہزاروں کعبہ بن گئے ہوتے عقیدت کے، زمین پہ پڑ گیا ہوتا گر سایہ محمد کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ جواب یہ ہے کہ نبی نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اب ایک ایسا حوالہ دے دوں جس کے بعد غیر مقلدین کو خصوصاً گنجائش نہیں رہتی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ گنجائش نکالتے ہیں تو میں کہوں گا نور ہونے کے عقیدے پر جب تم ہم اہل سنت والجماعت کو بدعتی اور مشرک کہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس امام کو بدعتی کہہ کر بتاؤ، وہ ہے حضرت امام عبدالرزاق، حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی۔ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الوفا کے اندر وہ نقل کرتے حدیث،
عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے، کہتے قال لم یقر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہ تھا، ولم یقم مع الشمس، اور جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے، قط تو الا غلبہ ذو وزوال الشمس، آپ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی کو پھیکا کر دیا کرتا، آپ کے چہرے کا نور۔ یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الوفا صفحہ نمبر 661 پر اس حدیث کو نقل کرنے، ملا علی قاری ان کی مشہور اس پہ رسالہ ہے ان کا، جس کا نام ہے جمع الوسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اور حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح شمائل، جو امام ترمذی کی شمائل ترمذی جو تصنیف ہے اس کی شرح میں، شرح شمائل ترمذی جلد 1 صفحہ 47 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح زرقانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220 پر بھی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اب آخری میں ترمذی کا حوالہ سن لیں جو سیاہ ستہ میں شمار ہے، اور حدیث کے درجے کے اعتبار سے، حدیث کے کتب حدیث کے درجے کے اعتبار سے مسلم کے بعد جس کا، ابو داؤد کے بعد جس کا درجہ ہے 4تھے نمبر پر، چنانچہ ترمذی شریف کی جلد 2 ہے، اور اس کا درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ الدائمۃ۔ ابواب المناقب، فضائل کا بیان، حدیث نمبر 1582، حدیث نمبر 1582 روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں پایا، قان الشمس تجری فی وجہی، نبی کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج گردش کر رہا ہو، جیسے سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہو، گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ تو یہ میں نے صحابہ کے عقیدے بتائے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ کے تعلق سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ یہ ترمذی کی میں نے حدیث پیش کی، اسی حدیث کو حضرت امام قاضی عیاض نے، جن کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام قاضی فضیل عیاض وہ وقت کے جلیل و قدر امام ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے، پیروی کے لائق ہے وہ امام حضرت قاضی عیاض اپنی مشہور زمانہ تصنیف الشفا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور خصائص القبریٰ کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ میں نے یہ 5 نظریے نور کے تعلق سے بیان کیے، اس پر الحمدللہ ناگپور میں 12 مجلسیں میری ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ دوسرا میں ایک نظریہ لیتا ہوں، وہ ہے تعظیم نبی کا تعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کیسا کرتے تھے، اور ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے تقویۃ الایمان، غیر مقلدین بھی چھاپتے ہیں، علماء دیوبند بھی چھاپتے ہیں، جماعت اسلامی کے بھی لوگ ان کو اس کتاب کو پڑھتے اور مانتے ہیں۔ تقویۃ الایمان کے صفحہ 65 پر مولانا شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی بھی ہو حرام ہے، کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں، جائز نہیں، اور کسی بھی امت جو ہے کسی بھی مخلوق میں کسی کو سجدہ نہ کیا جائے، نبی ولی سب مخلوق ہونے میں برابر ہے۔ یعنی میں نے صفحہ نمبر 65 کا یہ حوالہ پہلے اس لیے دے دیا تاکہ بتا دوں کہ خود وہ بیان کر رہے ہیں اسی کتاب میں کہ مخلوق میں نبی بھی ہے اور نبی کے ساتھ ساتھ اولیاء بھی ہے، اور انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب آ گئے، یہ میں نے بتا دیا۔ اب آئیے صفحہ نمبر 30 کھولیں تقویۃ الایمان کا، صفحہ 30 پر لکھتے ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے،
اللہ کی شان کے آگے، شان الوہیت کے آگے تمام مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ مولانا شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں، بتائیے کتنے دل کو ٹھیس پہنچانے والی عبارت ہے یہ۔ ایک طرف ہم صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں اور ایک طرف جب یہ کتابیں دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، عقیدہ صحابہ کو چھوڑ کر یہ اپنا طریقہ، اپنا منہج کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ مگر صحابہ کرام کے عقیدے کی ہم طرف آئیں کہ اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس تعلق سے کتاب الشفا کی ایک حوالہ بیان کر رہا ہوں، روایت بڑی طویل ہے، میں آخری اس کا حصہ پڑھوں گا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں الشفا ہے، امام قاضی ایاز کی۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ جنگ سے لوٹے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت علی کے زانوں پر نبی پاک سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ عصر کا وقت ہو گیا، اور جب عصر کا وقت ہوا حضرت مولا کائنات سوچتے ہیں کہ نماز عصر کے لیے اٹھتا ہوں تو نبی کی نیند میں خلل آتا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں، نبی کی نیند کا خیال رکھتا ہوں تو زندگی میں پہلی بار نماز قضا ہو جائے گی۔ ایک کشمکش تھی، ایک طرف حکم خداوندی کی اطاعت ہے، حکم خداوندی کی تکمیل ہے، اور ایک طرف رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ مگر حضرت علی نے وہی فیصلہ کیا جو اس فیصلے کو اس زمانے میں امام احمد رضا نے ایک مصرے میں حل کر دیا، ایک مصرے میں۔ بس امام احمد رضا کا یہی تو کوالٹی ہے کہ جو عقیدہ صحابہ ہے اس کو اشعاروں میں عشق میں ڈوب کر لکھ دیتے ہیں، کبھی نثر میں آتے ہیں تو حدیث لکھ دیتے ہیں، اور کبھی نظم کیا موڈ ہوتا ہے تو پھر نعت لکھ دیتے ہیں۔ یہی تو ہے ان کا کمال۔ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ علی نے فیصلہ کر لیا خدا کی رضا بھی رضا مصطفیٰ میں ہے، بس مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ نیند پہ قربان کر دیا نماز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اب نماز تو قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اس پر میں انشاءاللہ ایک بڑی بہترین گفتگو کروں گا، کیونکہ فضیلت ہضم ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا چیڑے فضیلت سے، ان کو تو صرف یہ بتائیے رسول اللہ ہماری طرح بشر تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ دیا کرتے تھے، کچرا ڈال دیا جاتا تھا، کچرا بھی لے لیا کرتے تھے، جسم پہ کچھ نہیں بولتے تھے، پتھر بھی کھا لیا کرتے تھے، زخم آ جاتے۔ آپ گئے طائف کے بازار میں، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا کمال، جوتوں میں خون آ گیا۔ آپ نے کہا پروردگار میں ان کو کچھ نہیں کہتا، میں نے معاف کیا۔ میں کہتا ہوں یہ نبی کی سیرت ہے یا ایک مزدور کی سیرت بتا رہے ہیں آپ؟ ایک دبے ہوئے کی سیرت بتا رہے ہیں، ایک کمزور کی سیرت بتا رہے ہیں۔ یہ سیرت نبی نہیں ہے، یہ اخلاق نبی ہو سکتا ہے، سیرت نبی نہیں ہوتا۔ اخلاق نبی ہے، یہ بہت بڑی بات بول گیا میں۔ یہ اخلاق نبی ہے، پتھر کھانا برداشت کر لینا، قوت کے بعد ضبط کر لینا اخلاق نبی ہے، سیرت نبی ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دینا، درختوں کو بلوا دینا، یہ سیرت نبی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے، اور جو سہ لیتا ہے وہ ایک معمولی انسان ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے مار دیا، بمبئی کے کسی بھائی نے آپ کو مار دیا، کیا کر سکتے آپ؟ یہ سیرت میں تو کبھی کبھی آپ میں بھی پائی جاتی ہے، چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہو سکتی، اخلاق ہو سکتا ہے۔ سیرت نبی تو وہ ہے، نبی ہوتا ہی صاحب اختیار، اور نہ ہوتا تو ابو جہل آ کے کیوں کہتا محمد میرے ہاتھ میں کیا بتاؤ؟ وہ بھی جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب بھی بتاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو ان صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کی بھی خبریں دیتا ہے۔ اور نبی نے پھر کیا بتایا کہ تو نے میری نبوت کے بارے میں پوچھا ہے، سوال میری نبوت کے تعلق سے ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، نبوت کا کمال یہ ہے کہ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا دوں۔ کہا تو اس پر راضی ہے کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا اس پر تو زیادہ خوش ہونے والا ہے کہ وہ بتائے کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ مجھے کیا جانتی ہے؟ مٹی کھولا، کنکریوں نے بتا دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی، رونے لگے آپ، آنسو رخسار نبی پر آئے، نبی نے آنکھیں کھولی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں ایک عشق کی بات کہہ رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی سوتا نہیں ہے بلکہ اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ نبی سوتا نہیں، تو یہاں بھی وہی کیفیت تھی نا۔
تو کیا نبی کا دل بیدار تھا اور نبی جان نہیں رہے تھے علی نماز کی کشمکش میں مبتلا ہے؟ تو خود ہی اٹھ کے کہتے جاؤ علی نماز پڑھ لو، کیوں پریشان ہے؟ نبی بتانا چاہتے تھے میرے امتیوں دیکھو تمہارا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جس عمل میں میری تعظیم اور رضا الہی شامل ہے۔ اس لیے ہمارے علماء محبت میں کہہ جاتے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ سر تو بارگاہ خداوندی میں جھکاؤ، دل مصطفیٰ کی طرف جھکاؤ۔ تو آپ بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ اب وہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں جو امام قاضی عیاض نے لکھی، پوری حدیث لکھی ہے، میں نے زبانیں سنا دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آصلتا یا علیو، علی کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ قال لا، حضرت علی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم انی کانا فی اطاعتک و اطاعتہ رسولک، جملہ سنیں، اے پروردگار یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ تیری مطلب نبی نے بتا دیا میری اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ علی اگر میرے لیے نماز قربان کر رہا تھا، وہ نماز کا جتنا ثواب ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ثواب کا تو آج علی حقدار ہو گیا، کیونکہ وہ اب دو اطاعتیں شامل ہو گئی ہے۔ نماز میں اطاعت خداوندی ہے، مگر تعظیم رسول میں اطاعت رسول بھی ہے، اطاعت خداوندی بھی، دونوں چیزیں آ گئی۔ اب دگنا ثواب ہو گیا نا، کہ پروردگار یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ فَأَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ، اور راوی کہتے کہ بس اشارہ ہوا اور پھر شمس سورج پلٹ آیا۔ میں اس حدیث سے بتانا یہ چاہتا تھا، اس میں معجزہ بھی آ گیا، نبی کا اختیار بھی آ گیا کہ صحابہ اکرام کی تعظیم کا کیا عالم ہوتا تھا، نماز جیسی شے کو قربان کر دیتے تھے۔ نماز سے بڑھ کر اعمال میں سب کوئی چیز ہو سکتی ہے، بعد ایمان سب سے افضل چیز نماز، صلاۃ، مگر عشق صحابہ تو دیکھو، تو یہاں عقیدہ صحابہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ تعظیم رسول جان ایمان۔ جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو یہ پٹ سے کیا لاتے ہیں، اس حدیث کی روایت میں ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، اب پہلے میں تخریج پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث کتاب الشفا سے جو پڑھی تھی، اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکل الآثار، یہ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 2 حدیث صفحہ نمبر 11 پہ نقل کیا ہے۔ امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 پہ نقل کیا۔ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 پر، خصائص القبرا کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پر، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 پہ نقل کیا۔ اب اعتراض سنیے، اب یہاں غیر مقلدین کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ فرماتے یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور ابن کثیر جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے کتاب لکھی دلائل النبوت، اس میں انہوں نے پورا زور لگایا اس بات پہ کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ غیر مقلدین کا تو حال یہ ہے، بس ابن تیمیہ نے کہہ دیا تو ایمان لے آئے، پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، پھر آپ 1000 ائمہ کو لا کے کھڑا کر دیں، نہیں ابن تیمیہ نے۔ میں کہتا ہوں تعجب ہے یار، امام ابو حنیفہ کی تخلیص کو شرک بولتے ہو اور ابن تیمیہ کے اتنے پکے مقلد بنتے ہو، ہماری عقلوں کا ماتم۔ یہ پیمانہ کس حدیث میں آیا کہ ابن تیمیہ جس حدیث کو موضوع کہہ دے وہ موضوع ہو گئی؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا؟ مگر بہرحال میں علمی جواب دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حدیث موضوع ہوتی تو بعد کے محدثین اس کو پڑھاتے نہیں، آگے نقل نہیں کرتے، ایک پہلی بات۔ دوسری، امام قاضی عیاض جیسے جلیل و قدر امام نے کتاب الشفا میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں اس کی تصحیح کی۔ تصحیح کہنا کہتے ہیں اس کی سند پر بحث کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ امام عبید اللہ بن عبداللہ حسقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس تعلق سے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، ایک کتاب ہی لکھ دی پوری انہوں نے کہ یہ حدیث کن کن محدثین کے نزدیک صحیح کے درجے پر ہے۔
اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھ ڈالی اس پہ پوری. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف اللبس عن حدیث رد الشمس. اور امام طحاوی نے مشکلی الاثار جلد 2 صفحہ 11 پر کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے اردو میں ترجمہ جملے پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت بچ جائے گا. کہتے ہیں جس کے پاس علم حدیث کا تھوڑا سا بھی علم ہو، اس کو اس حدیث کو حفظ کرنے میں اور اس پہ اعتماد کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، تھوڑا سا بھی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں ان کو علم حدیث کا تھوڑا بھی حصہ نہیں ملا، بقول امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی مشہور تصنیف فتح الباری شرح بخاری جلد 6 صفحہ 168 پہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو جو موضوع کہا انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، ان سے خطا ہوئی ہے. تو ایک طرف اتنے ائمہ اور آپ کہیں نہیں ابن تیمیہ نے کہا وہی مانیں گے، تو معلوم ہو گیا آپ پکے مقلد ہیں. اور اگر آپ میں علمی دیانت ہوتی تو آپ ان محدثین کی اکثریت کو دیکھ کر آپ بھی کہتے کہ حدیث صحیح ہے. چلیے ایک علمی بات ہو گئی.